کرنی چاہیے ان تین چیزوں کو اپنائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی تعلیم دیتے ہوئے کئی مقامات پر آپ نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائے لیکن مختصر وصیت ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تین باتوں کی تعلیم دی۔ فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، فرمایا جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایسے نماز پڑھو جیسے دنیا سے جانے والا شخص نماز پڑھتا ہے، گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، تو اس انداز سے تم نماز پڑھو۔ اور دوسری وصیت آپ نے فرمائی اذا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، فرمایا جب تم کسی سے کلام کرو تو یہ دیکھو کہ یہ بات کرنے سے اس کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، تو ایسی بات منہ سے ہی نہ نکالو جس سے تمہیں کل کو معذرت کرنی پڑے، اس سے معافی مانگنی پڑے، اس کے سامنے سوری بولنا پڑے۔ لہٰذا اس سے پہلے جس طرح بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر زبان سے الفاظ ادا کرو۔ اب سوچتا عقل مند بھی ہے، سوچتا بے وقوف بھی ہے، فرق یہی ہے کہ عقل مند بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور بے وقوف بات کرنے کے بعد سوچتا ہے۔ اچھا، تیسری نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وَأَجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا أَيْدِيَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، یعنی نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھو۔ ساری مخلوق کے لوگ مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، رب نہ چاہیں تو تمہیں ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، ساری مخلوق مل کر بھی تمہیں اس نقصان سے بچانا چاہے تو ہرگز تم اس نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے کسی کی کرسی، کسی کا اقتدار، کسی کی دولت سے مرعوب ہونے کی بجائے مطمع نظر خدا کی ذات پر رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین کامل اور بھروسہ رکھیں۔ اجمع الیاس مما ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو اختیار ہے، اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لیں، اسے کسی کی ان سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی ذات سے وابستہ کریں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے جو حضور نے فرمایا کہ بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہم ان تین باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو بہت سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا قبلہ۔ یہ مومن کی جو نشانی ہے ان میں بھی ایک یہ نشانی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ پہلے گفتگو کو کئی دفعہ اس پہ غور و خوض کرتا ہے، پھر اس کو بیان کرتا ہے۔